فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، ہم فاطمہ ہے وہ کتاب جس کے مصنف ڈاکٹر علی شریعتی ہیں اور مترجم پروفیسر سردار نقوی ہیں۔ اس کتاب کا مطالعہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں۔ یہ اب کتاب کا 5واں باب پنجم صفحہ 90 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم یہ مطالعہ اور اس کی ریڈنگ جو ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کی جانب سے، اور میں نگہت رضا اس کی ریڈنگ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ باب پنجم کا عنوان ہے تعمیر شخصیت کے 2 قالب۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت 2 قالب ہیں جن میں انسان خود کو ڈھال سکتے ہیں، 2 سانچے ہیں جن کے مطابق اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ انسانوں کی 2 قسموں یا ٹائپس میں بٹا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو اس روایت کہنہ پر قائم ہے جسے مذہب اور اخلاق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ گروہ چاہتا ہے کہ زمانے کے رجحانات اور دباؤ کے الرغم اپنی وضع قدیم اور روایت کہنہ کو معاشرے میں نافذ کرے، حالانکہ اس روایت میں نفوذ کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ روایت کہنہ اپنی توانائی کھو چکی ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نئی نسل بھی ان کے قالب میں ڈھل جائے، ان کا عکس اور ان کا نمونہ بن جائے۔ دوسری طرف لوگوں کی وہ قسم ہے جو دانشوری جدت اور ترقی پسند کے نام پر، انسانی آزادی کے نام پر جدید نسل کو بالکل آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ دراصل یہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ نئی نسل کے معاملات میں مداخلت کریں گے، ان پر کوئی حکم چلائیں گے، ان کو نیک اور بد کی امر اور نہیں کریں گے، تو انہیں قدامت، مشرقیت اور پسماندگی کا طعنہ دیا جائے گا، انہیں مذہبی اور مومن کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس لیے وہ سماجی حالات کے تغیر اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ترقی پسندانہ روش کو ایک خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ترقی پسندی کے اس کھیل میں ایک لاش کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ان کی اولاد ترقی پسندی کے امکانات پر عمل کرتی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ امکانات فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں، یعنی ان کے ماں باپ کو، دانشور روشن فکر کہا جائے، لیکن اپنی اولاد کی روش کے بارے میں ان کا سکوت اور رضامندی کا اظہار کسی دانشوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے پس پردہ یہ خوف اور اندیشہ کار فرما ہے کہ اگر ہم نے نئی نسل کو ٹوکنے یا ان کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو ہماری عزت و احترام کا ظاہری پردہ بھی چاک ہو جائے گا، اور ہم حقیقتاً جس صنعت اور جس ضعف اور بیچارگی کا شکار ہیں وہ پوری طرح اشکار ہو جائے گی، اور ہماری اولاد
ہماری ہر بات کو حقارت سے رد کر دے گی۔ یہ دو قالب ہیں، دو سانچے ہیں جن میں انسان ڈھل سکتے ہیں، یہ دو قسمیں ہیں جن میں انسان بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ماضی کی روایت سے اس طرح چمٹی ہوئی ہے جیسے وہ کسی تغیر یا تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری قسم جدید تہذیب اور ثقافت کی اندھا دھند نقالی پر اس طرح کمر باندھے ہوئے ہے کہ اس نے برے بھلے کی تمیز کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں لیکن دونوں غلط ہیں، یہ دو راستے ہیں مگر دونوں گمراہی کے راستے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ایک گروہ حقیقت اور واقعیت کے سیلاب کو روکنا چاہتا ہے مگر اس سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ آہوزاری، نالو و فریاد، طعن و تشنیع اور لعنت و ملامت کے ذریعے اس سیلاب کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اور انسان کی دوسری قسم وہ ہے جس نے خود کو اس سیلاب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ زندہ ہیں جو زندگی کی حرارت اور توانائی سے محروم ہیں اور جنہیں سیلاب کی موجیں جس طرح چاہتی ہیں جہاں لے جاتی ہیں۔ یہ لاش کی طرح ہیں، ان کی تو کوئی شخصیت نہیں ہے، ان کے تمام اخلاق اور اقدار مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ صبح سے شام تک محض دولت کمانے اور کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہر غلط طریقہ اپناتے ہیں، ہر ناجائز راستے پر چلتے ہیں، اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر لوگوں کی خوشامد کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دہی کے ذریعے اگر جس طرح بھی ممکن ہو اپنی جیبوں کو نوٹوں سے بھرتے ہیں، مگر کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اس دولت سے بیرونی اشیاء خرید سکیں، گویا اپنی روایات کو مغربی سرمایہ داروں کی جیب میں منتقل کر دیں۔ انسانوں کی یہ دونوں قسمیں بظاہر مختلف اور اپنے طریقہ کار کے لحاظ سے متضاد ہیں، لیکن ان کے متضاد طریقہ کار اور جدید تمدن کے سیلاب کے مقابلے میں ان کے مختلف رد عمل کا نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سیلاب بے روک ٹوک بہہ رہا ہے اور اپنے اس تند بہاؤ کے نتیجے میں ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ہماری تمام دیواریں گر رہی ہیں اور ان دیواروں کا ملبہ دونوں قسم کے انسانوں کے سروں کو آلودہ اور زخمی کر رہا ہے۔ ہمارے شہر قبرستان بن گئے ہیں، مردوں کی بستیاں ہیں جن سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں سامعین دوسرا سب ٹائٹل ہے اسی باب کا، اسی چیپٹر کا، جس کا عنوان ہے مغربی عورت، حقیقت اور غلط فہمی۔ مغربی عورت کا وہ تصور جو ایران میں پایا جاتا ہے وہ غلط اور حقیقی مغربی عورت سے مختلف ہے۔ ہم مغربی عورت کی جو تصویر دیکھ رہے ہیں اور حقیقت مغرب میں ایسی عورت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسی عورتیں صرف ایران میں پائی جاتی ہیں، اور وہ بھی بازاروں اور شاہراہوں میں نہیں، بلکہ ان کا وجود ریڈیو، ٹیلی ویژن اور عورتوں کے بعض مخصوص رسالوں تک محدود ہے۔ گویا ہم ایران میں مغربی عورت کا جو روپ دیکھ رہے ہیں وہ ساختہ ایران ہے، مغربی عورت کا ایرانی ایڈیشن ہے۔ یہ مغرب کی آوارہ اور آبرو باختہ عورتوں کی تصویر ہے، لیکن اس قسم کی عورتیں صرف یورپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، یہ ایران میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں مل سکتی ہیں۔ یہ عورتوں کی ایک بین الاقوامی قسم ہے۔ ہم جس عورت کو پہچانتے ہیں اس کا تعلق عورتوں کے ایک مخصوص اور محدود طبقے سے ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مغربی عورت کا وہی روپ ہمیشہ مغربی عورت کا وہی روپ دکھایا جاتا ہے۔ دراصل ہمارا مغربی عورت سے تعارف صرف فلم، ٹیلی ویژن اور جنسی رسالوں کے ذریعے سے ہے۔ ہمارے سامنے عورت کے اس مخصوص روپ کو تمام مغربی عورتوں کی نمائندہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں اس مغربی عورت کو جاننے کا حق نہیں دیا گیا جو
افوان شباب میں صحرائے نوبی، افریقہ یا الجزائر اور آسٹریلیا کے ریگستانوں میں چلی جاتی ہیں اور اپنی تمام زندگی اس پرخطر اور وحشتناک ماحول میں بیماری اور موت کے حصار میں وحشی قبائل کے درمیان گزار دیتی ہیں، اور اپنی زندگی کے تمام شب و روز اپنی جوانی، اپنا کمال، اپنی ضعیفی تحقیقی اور سائنسی کاموں کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ وہ چونٹیوں کی آوازوں اور ان کے طریقے پیغام رسانی کا مطالعہ کرتی ہیں، ان موجوں پر تحقیق کرتی ہیں جو چونٹیوں کے مورچے سے ایک دوسرے اینٹنا پر وصول کی جاتی ہیں۔ پھر جب اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے تو اس کی بیٹی اس کے تحقیقاتی کام کو آگے بڑھاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دختر فرنگ طویل علمی، سائنسی اور تحقیقاتی کام کی تکمیل کے بعد 57 سال کی عمر کے سن میں یورپ واپس پہنچتی ہے اور فرانس کی یونیورسٹی میں اپنے تحقیقاتی مطالعے کی کامیابی کے متعلق یہ بیان دیتی ہے کہ میں نے چونٹیوں کی بولی کو سمجھ لیا ہے اور ان کے طریقہ ابلاغ کے بعض علائم کو دریافت کر لیا ہے۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ ہم مادام گواشن کے متعلق جان سکیں۔ اس عظیم خاتون نے تمام عمر بو علی سینا، ابن رشد، ملا صدرہ اور حاجی ملا ہادی میں سبزواری اکابر برفلاسفہ کے افکار و خیالات کے مطالعے میں صرف کر دی، ان کے فلسفیوں کا حقیقی اور تجزیاتی مطالعہ کیا اور یونانی فکر اور ارسطو کے خیالات کا ان کے خیالات سے موازنہ اور مقابلہ کر کے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ہمارے حکماء نے یونانی فکر سے کس قدر اور کس نوعیت کا استفادہ کیا ہے۔ مزید یہ کہ فکر یونان کے وہ کون کون سے مقامات ہیں جنہیں ہمارے مفکرین نے غلط سمجھا، مادام گواشن نے ان غلط فہمیوں کی نشاندہی کی جنہیں ہم اپنے 1000 سالہ دور تمدن میں دریافت کرنے سے قاصر رہے تھے۔ ہمیں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اٹلی کی مادام ولاویدا دیدا کو جان سکیں۔ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قدیم یونانی زبان میں لکھے گئے ارسطو کے رسالہ نفس کی روشنی میں حکیم بو علی سینا کی کتاب نفسیات کی تصحیح اور تکمیل کی۔ ہمیں مادام کیوری کے متعلق بھی کچھ نہیں بتایا جاتا کہ جنہوں نے کوانٹم اور تابکاری جیسے مسائل پر تحقیقی کام کیا۔ ہم نے سویڈش نژاد رزاس دولا شاپل کا نام تک نہیں سنا، جو حضرت علی کے بارے میں علماء اسلام شیعت کے علمبرداروں اور معرفت علی کے دعوے داروں نے زیادہ بہتر علم اور معرفت علی کے دعوے داروں سے زیادہ بہتر علم رکھتی ہیں۔ یہ سویڈش نژاد آزاد لڑکی ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہے جو اسلامی ثقافت کے اثرات سے بہت دور ہے اور جہاں تک شیعہ اعتقادات اور خیالات کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس نے عنفوان شباب میں اپنی تمام زندگی حضرت علی کی شخصیت اور ان کے افکار و خیالات کے مطالعے کے لیے وقف کر دی۔ اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس عظیم ہستی کی شناخت کے ذریعے وقف کیا جسے اسلامی معاشرے میں نظر انداز کر دیا گیا۔ اس نے اس شخصیت کو تلاش کیا جسے غیروں کے تعصب اور عداوت اور اپنوں کی بے معنی مدح اور ستائش کے حجابات نے چھپا رکھا تھا۔ اس نے علی کے بارے میں درست ترین حقائق کے چہرے سے نقاب ہٹائی، ان کی روش، ان کی روح کی لطیف ترین امواج، ان کے احساس، ان کے بلند ترین افادات دران کی فکر کے عمیق ترین گوشوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے پہلی بار ان کے رنج و غم، احساس تنہائی و بے چارگی اور ان کی امیدوں اور آرزوؤں کے حوالے سے ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے
اور اس علی کو دریافت کیا جو صرف بدر و احد و حنین کے معرکوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ محراب عبادت میں سجدہ ریز اور رات کی تنہائیوں میں مدینے کے باہر ایک کنویں میں فریاد کناں بھی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دختر فرنگ نے علی کی نہج البلاغہ کو مرتب اور مدون کیا۔ عرب مسلمان اس عظیم کتاب کے مفتی محمد عبدہ مفتی اعظم اہل تسنن کے انتخابی منتخبات کی حد تک واقف ہیں۔ جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، شیعہ اس کتاب سے یا تو سخنان حواد فاضل منسوب بعلی کے حوالے سے واقف ہیں، یا پھر ان کی آگاہی کا دائرہ اس ترجمہ فیض تک محدود ہے جسے عربی متن کی مدد کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا۔ مگر اس دختر فرنگ نے جو کافر ہے اس لیے اسے جہنمی سمجھا جائے گا، حضرت علی کے تمام اقوال و ارشادات کو جو مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور مختلف قلمی نسخوں میں پوشیدہ ہیں، بڑی کاوش اور تحقیق کے ساتھ دریافت کیا، ان کا مطالعہ کیا، ان کے ترجمے اور تشریح کا کام انجام دیا اور حضرت علی کی شخصیت پر وہ خوبصورت ترین اور عمیق ترین نوشتہ تحریر کیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس کام میں سے 46 سال لگے اور اس مدت کا ہر لمحہ غور و فکر و تفکر و تأمل اور تحقیق و شناخت میں صرف کیا گیا۔ ہم اس دختر مشینی سے بھی ناواقف ہیں جس نے یہودی ہونے کے باوجود نازیت کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا، جس نے ہٹلر کی فوجوں کو ایسی زک پہنچائی کہ اسے ان کی عدم موجودگی میں دوبارہ سزائے موت کا مجرم قرار دیا گیا۔ وہ یہودی ہیں، لیکن چونکہ انسان کی اعلیٰ قدروں اور آزادی کی روح کو سمجھتے ہیں، اس لیے فلسطینیوں کے دوش بدوش یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ ہم ان فرانسیسی نژاد نوجوان لڑکیوں کے متعلق جان سکیں جو الجزائری مجاہدین کے دوش بدوش کسی نام و نمود، کسی دنیاوی یا اخروی فائدے کی تمنا کیے بغیر خفتہ راستوں، چھاپہ مار گروہوں اور زیر زمین تحریکوں میں مصروف کار ہیں، اور پیرس کی فضائے شہوت و شراب میں غرق ہونے کے بجائے الجزائر کی جنگ آزادی میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایسے ملک کی جنگ آزادی کی راہ میں آلام اور شدائد برداشت اور مصائب برداشت کر رہی ہیں جو ان کا اپنا ملک نہیں ہے، بلکہ وہ جس ملک کے استعمار اور استبداد کے خلاف سرگرم عمل ہیں وہ ان کا اپنا ملک ہے، یعنی فرانس۔ ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ ہم اینجلا کے متعلق جان سکیں جو ایک مجاہدہ آزادی ہیں جن کا تعلق امریکہ اور آئرلینڈ سے ہے۔ تمام دنیا کے آزادی پسند انسان ظلم و استبداد و تعصب اور استحصال کی ماری ہوئی انسانیت جو مغرب کے علم دوست، آزادی پسند اور انقلابی عورتوں سے واقف ہے، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے کہ مغرب کی نمائندہ عورت وہ نہیں ہے جو فحش رسالوں یا عریاں فلموں کے ذریعے ہم سے متعارف کرائی جاتی ہے۔ مغرب کی نمائندہ عورت وہ نہیں جو ڈان جون جیسے مردوں کا کھلونا ہے اور جو مال و دولت اور درد و جواہر کی دیوانی ہے اور زر و جواہر کی دیوانی ہے۔ وہ ایک ایسی ماڈرن کنیز ہے جو ہوسکاروں اور شہوت پرستوں کے لیے کھلونا بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب ان کا دل بھر جاتا ہے تو اسے کوئی بیکار شے سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسی عورت مغرب کی نمائندگی کا حق نہیں رکھتی، بلکہ مغربی عورت تو حقیقت انسانی ترقی کی ان حدوں کو چھو رہی ہے جہاں وہ اپنی ملت کی بلندیوں کا آئیڈیل
اور اپنے نسل کی آزادی اور افتخار کا مظہر نظر آتی ہے۔ لیکن ہم صرف مادام ٹویگی سے واقف ہیں جسے 71 میں حسینہ عالم منتخب کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ اور اسی قبیل کی عورتیں جدید اور متمدن مغربی عورتوں کا آئیڈیل ہیں، جیسے جیکلین اونیسس جو ہر معاملے کی دولت کی ترازو میں تولتی ہیں، یا فلپ اسٹار بی بی یعنی بریجٹ بارنٹ، یا ملکہ مونا کو یا وہ 7 عورتیں جو جیمز بانڈ کی باڈی گارڈز ہیں۔ بالفاظ دیگر ہمارے نوجوان جن عورتوں کو یورپ کی نمائندہ عورتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ سب عورتیں وہ ہیں جو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں افزائش زر کا ایک ذریعہ، ان کی مصنوعات کے لیے اشتہار، سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا، اور نو دولتی طبقے کے عشرت کدوں کے لیے کنیزان تمدن جدید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے تہذیب و تمدن کے معنی صرف لباس اور جسم کی آرائش ہے، اور جن کے نزدیک اعلیٰ ترین اقدار اپنے جسم کے اسفل حصوں کی نمائش ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمیں ان نوجوان لڑکیوں کے متعلق بھی کچھ بتایا جائے جو کیمبرج، سوربون یا ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں، اور جو صبح سے رات تک لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ اور تحقیق میں منہمک رہتی ہیں۔ ان کا موضوع مطالعہ کوئی 14ویں یا 15ویں صدی عیسوی کا قدیم نسخہ یا 2500-3 ہزار پرانی الواح جو چین سے برآمد ہوئی تھیں، یا کوئی نسخہ قرآن، یا پھر لاطینی، یونانی یا سنسکرت کا کوئی قدیم محفوظہ ہوتا ہے، جو صبح سے رات تک ان کتابوں پر اس طرح نظر جمائے رکھتی ہیں کہ ایک لحظہ کے لیے بھی اگر ان کی نگاہ ادھر سے ادھر بھٹکتی اور وہ محنت شاقہ سے کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتی، وہ مسلسل اپنے مطالعہ اور تحقیق میں مصروف رہتی ہیں، یہاں تک کہ ہر لائبریری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لائبریرین وقت ختم ہونے کی وجہ سے ان سے معذرت کے ساتھ کتاب واپس لے لیتی ہے۔ ان کے شب و روز اس طرح کے علمی اور تحقیقی کاموں میں صرف ہوتے ہیں، مگر ہم کو مغربی عورت کے نام پر نہیں عورت سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ محض زن بازار ہے، وہ بازاری عورتیں ہیں جو سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی ہیں اور ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور کلبوں میں لوگوں کے لیے تفریح اور دلبستگی کا سامان فراہم کرتی ہیں، مگر یہ مغرب کی نمائندہ عورت نہیں ہے، یہ نمائندہ ٹائپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص ٹائپ ہے۔ سامعین کرام، اگلا ٹائٹل اسی باب کا ہے رجعت پسندی اور استعمار کا گٹھ جوڑ۔ مغرب زدہ عورت کے نئے قسم یعنی ٹائپ رجعت پسندی گروہ اور نئے سرمایہ دار طبقے کے اشتراک عمل کا نتیجہ ہے۔ قدامت پرست گروہ اخلاق اور مذہب کے نام پر اور جدید سرمایہ دارانہ طبقہ آزادی اور ترقی کے نام پر عورت کے ساتھ جو عملی رویہ برتتا ہے، ان دونوں کا مشترکہ اثر عورت کی اس نئی قسم کو وجود میں لانے کا سبب بنا ہے۔ قدامت پرست اور طبقہ عورت کو ابھی تک جہالت اور قدامت کی لاٹھی سے ہانک رہا ہے۔ عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ سخت اور درست ہے، وہ ان کے حصار ظلم میں آب و غذا کے لیے بھی محتاج ہیں۔ اس سختی اور درستی کے نتیجے میں عورت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے اور بے سوچے سمجھے ایک دیوانگی کے عالم میں آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس رجعت پسندی کے حصار میں
کے حصار سے نکال کر ان لوگوں کا دامن تھام لیتی ہے جو متحد ہیں، جن کا تعلق جدید سرمایہ دارانہ طبقے سے ہے، اور وہ لوگ جن کے سروں پر اونچے ہیٹ اور جن کی داڑھیاں چگی ہیں، وہ اپنے آغوش کو ایسی عورتوں کے لیے خوش دلی سے کشادہ کر دیتے ہیں، ان کے احترام میں اپنے ہیٹ اتار کر اپنا سر خم کرتے ہیں، ان سے ایک مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، غرض ہر طرح ان کے ساتھ ایک جنٹل مین کا سا سلوک کرتے ہیں۔ مغربی عورت کے جس تصور سے ہم آشنا ہیں وہ عصر جدید کی پیداوار ہے، لیکن ان عصر جدید قرون وسطیٰ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ اس غیر انسانی اور رجعت پسند اور خشونت آمیز رویے کا جو قرون وسطیٰ میں عورتوں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا، رد عمل ہے۔ مغربی عورت کے جس تصور سے ہم آشنا ہیں وہ عصر جدید کی پیداوار ہے، لیکن یہ زن عصر جدید قرون وسطیٰ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ اس غیر انسانی اور رجعت پسندانہ اور خشونت آمیز رویے کا جو قرون وسطیٰ میں عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا، رد عمل ہے۔ زن جدید زن قدیم کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ قرون وسطیٰ میں مسیحیت نے مذہب اور روحانیت کے نام پر عورت کو ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنایا، اسے آزادی اور انفرادیت سے محروم رکھا، اس کی حیثیت ایک قیدی کی اور ایک غلام کی سی تھی، اسے کسی طرح کے حق ملکیت حاصل نہیں تھا، اسے نہ اپنی دولت پر اختیار حاصل تھا اور نہ اولاد پر، حتیٰ کہ اس کا نام بھی اس کے باپ یا شوہر کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ اس دور میں عورت کو خدا کی ناراضگی کی نشانی اور تمام برائیوں اور فساد کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کی روحانیت اولاد آدم کو جنت سے نکلوانے کا اصلی مجرم عورت کو گردانتی تھی۔ اگر قرون وسطیٰ میں کسی پادری سے سوال کیا جاتا کہ کیا کسی ایسے گھر میں جہاں عورت موجود ہو کوئی نامحرم مرد داخل ہو سکتا ہے، تو جواب ملتا کہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اگر وہ گھر میں نامحرم مرد داخل ہو، اگرچہ عورت اسے نہ بھی دیکھے تو بھی وہ مرد گناہگار ہو جاتا ہے۔ گویا اگر کوئی نامحرم مرد کسی مکان کی بالائی منزل پر ہے اور اسی گھر کے تہہ خانے میں بھی کوئی عورت ہے، تب بھی مرد گناہگار ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ گویا اس عورت کا وجود ہی گناہ ہے، اور جس جگہ وہ موجود ہے اس کی فضا کو گناہ سے آلودہ کر دیتی ہے۔ سینٹ ٹامس ڈیکن کا فرمانا ہے کہ اگر خداوند کسی مرد کے چہرے پر عورت کے لیے محبت کا جذبہ دیکھتا ہے، خواہ وہ عورت اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مرد کے دل میں خدا کے محبت کے علاوہ اور کوئی محبت جگہ پا سکے۔ مسیح نے تمام عمر بغیر شادی کے بسر کی، اس لیے جو چاہتا ہے کہ سچا مسیحی بنے، اسے چاہیے کہ عورت کے سائے سے بھی دور رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کا روحانی طبقہ تمام برادران، پدران اور خواہران، بردرز، سسٹرز اور فادرز تمام عمر شادی نہیں کرتے، کیونکہ شادی کا بندھن خدا کے غضب کا موجب بنتا ہے۔ خداوند سے تعلق اور توسل صرف حضرت عیسیٰ مسیح کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چونکہ ایک دل میں دو محبتیں جگہ نہیں پا سکتی، لہذا روحانی یعنی حامل روح القدس صرف رہ سکتے ہیں جو مجرد زندگی گزارتے ہیں۔ حامل روح القدس صرف وہی ہو سکتے ہیں جو مجرد زندگی گزارتے ہیں۔ عیسائیت میں گناہ اولا یعنی اوریجنل سن کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔
اس عقیدے کے مطابق یہ اولین گناہ دراصل عورت کا گناہ تھا۔ اس لحاظ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم عورت کی طرف رجوع کرتا ہے، خواہ وہ عورت اس کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ حوا حضرت آدم کی زوجہ تھیں، تو گویا وہ اس گناہ عرفہ کی تکرار کرتا ہے اور تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اپنے اس عمل کے ذریعے خداوند کے حضور گناہ آدم کی یاد کو تازہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ بس انسان کو وہ کام کرنا چاہیے کہ خداوند گناہ آدم کو بھولا رہے۔ اس لیے قرون وسطیٰ کا انداز فکر یہ تھا کہ عورت کا وجود قابل نفرت ہے، اسے عاجز و محروم بنا کر رکھا جائے، اور وہ ہر قسم کے حق ملکیت سے محروم تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت صاحب حب دولت و ثروت ہوتی، اس کی کوئی جائیداد ہوتی، تو جیسے ہی وہ اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی اس کا حق ملکیت سلب ہو جاتا، اور تمام چیزیں اس کی ملکیت اور ہوتی اور وہ تمام چیزیں جو اس کی ملکیت ہوتی خود بخود اس کے شوہر کی ملک قرار پا جاتی۔ قرون وسطیٰ کی اس روایت کی جڑیں اس قدر گہری تھیں کہ ان کے اثرات آج کے ترقی پسند یورپی معاشرے میں بھی کسی حد تک موجود ہیں۔ مثلاً آج بھی جب مغربی معاشرے میں کوئی عورت شادی کرتی ہے تو اسے اپنا نام تبدیل کرانا پڑتا ہے، اور نام کی یہ تبدیلی محض خانگی حدود یا غیر سرکاری امور تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اندراجات، تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، جس میں اپنے باپ کی جگہ اپنے شوہر کا نام درج کرانا پڑتا ہے۔ گویا یہ عورت بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جگہ کوئی وجود نہیں رکھتی، اصل بات تو نام ہے، اس کا وجود خود ہی بے معنی ہو جاتا ہے، قائم بغیر ہے۔ جب تک کہ باپ کے گھر رہتی ہے، باپ کے نام کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، اور جب پرانے مالک کا تصور چھوڑ کر نئے آقا یعنی شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا تشخص شوہر کے حوالے سے قائم ہوتا ہے۔ مغربی معاشرے کی نظر میں اس کی اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے کہ وہ حوالے غیر کے بغیر خود اپنا نام رکھ سکے۔ یہ طریقہ اب ایرانی اور دوسرے مشارق میں بھی اپنا رہے ہیں، اور دوسرے مشرقی بھی اپنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ چونکہ مغرب کا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے اپنے طور طریقے سے بہتر ہے، خواہ یہ طریقہ دور غلامی کی یادگار ہو، خواہ یہ بیہودہ اور قابل نفرت طریقہ ہو، مگر چونکہ اس پر مغرب کی چھاپ لگی ہے، اس لیے وہ ہم جدت پسند جو مغرب کے مقلد ہیں آنکھ بند کر کے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ مقلد خواہ قدیم ہو یا جدید، محض نقال ہیں، ان کے اندر شعور و ارادہ، انتخاب اور فیصلے کی قوت، نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت معطل ہو جاتی ہے، اور ان کا کام صرف نقالی کرنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے نقالی کرتے ہیں، کبھی کبھی نقل اصل کے مقابلے میں مضحکہ خیز حد تک بڑھ جاتی ہے۔ یورپ میں جہاں سرکاری یا قانونی کاغذات میں کسی شادی شدہ عورت کا نام درج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کا نام 2 بار اور 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، یعنی وہ نام جو اس نے شادی کے بعد اختیار کیا، اور وہ نام جو اس کے شوہر کا خاندانی نام ہے، اور وہ نام جو زمانہ دوشیدگی میں شادی سے قبل تھا، اور یہ اس کے باپ کا خاندانی نام ہوتا ہے۔ یعنی عورت کا نام اس کا اپنا نام نہیں ہے بلکہ اس کے صاحب خانہ کا نام ہے، اور عورت اگرچہ وہ گھر کی مالکہ ہے، مگر چونکہ عورت ہے اس لیے صاحب خانہ نہیں ہو سکتی، وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں پہچانی جاتی، وہ آزادانہ اپنا نام نہیں رکھ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شادی کے بعد سرکاری اور خانگی ہر 2 سطح پر اپنا نام تبدیل کر لیتی ہے، یہ تبدیلی اس کی مجبوری ہے۔ ہماری جدت پسند خواتین جو مغرب کی اس رسم سے حال ہی میں متعارف ہوئی ہیں اور شادی کے بعد نہ صرف خاندانی نام بدلتی ہیں بلکہ اپنا اصلی نام بھی تبدیل کر لیتی ہیں، گویا وہ مغرب کی نقالی میں خود مغرب سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جاتی ہیں۔ یہ بھونڈی اور بے سوچے سمجھی نقالی ہے جو حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔ ہمارا مغرب زدہ طبقہ
یورپی نسل کو خود سے برتر مانتا ہے اور ان سے اس درجہ مرغوب ہے کہ ہر بات میں ان کی نقالی کرتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جس بات کی وہ نقالی کر رہا ہے اس کی علت، معنویت، افادیت یا قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ اندھی تقلید عقل و شعور سے عاری ہے۔ ہمارے جدت پسند اس راہ پر آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغرب کی نقالی کے ایسے نمونے موجود ہیں، ان کی مثال خود مغرب کے معاشرے میں نہیں مل سکتی۔ آج بھی فرانس کے مروجہ قانون کی روح سے کوئی عورت اپنے شوہر سے جدائی کے بعد اپنی اولاد پر کسی قسم کا معمولی سا حق بھی نہیں رکھتی، جبکہ اسلام میں خالص اور اصلی اسلام میں، نہ کہ موجودہ وہ دور کے نقلی اور غیر خالص اسلام میں، عورت شخصیت اور حقوق کے اعتبار سے ایک آزاد اور مستقل حیثیت رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ شوہر سے بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے، وہ شوہر کی دخل اندازی کے بغیر کاروبار اور تجارت کر سکتی ہے، معاشی پیداوار کے عمل میں آزادانہ حصہ لے سکتی ہے، غرض ہر طرح اسے وہ تمام حقوق و اختیارات حاصل ہیں جو کسی بھی معاشرے میں ایک آزاد فرد کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی حیثیت ذیلی نہیں ہے اور طفیلی نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد اور مستقل حیثیت کی مالک ہے۔ یورپ نے ماضی میں عورت کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا اور دین و مذہب کے نام پر اس کی جو تحقیر اور تذلیل کی گئی، آج کی مغربی عورت اس سلوک کے رد عمل کی مظہر ہے۔ قرون وسطیٰ میں عورت کے متعلق جو انداز نظر اختیار کیا گیا تھا، اس کی جڑیں اس قدر گہری تھی کہ آج بھی مغرب کی متمدن عورت اپنی فکر اور سوچ کو اس لیے پوری طرح سے آزاد نہیں کر سکی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلی اور اسپین میں جہاں آج بھی مذہبی عنصر غالب ہے، آزادی اور حقوق بشری کے تمام بڑے بڑے دعووں کے باوجود عورت بہت سے انسانی اور بنیادی حقوق سے اب بھی محروم ہے۔ میں دراصل انسانی آزادی اور اجتماعی اور سماجی حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آزادی اس جنسی آزادی سے یکسر مختلف ہے جو نہ صرف مغرب میں پائی جاتی ہے بلکہ جو بڑی تیزی سے مشرقی معاشروں میں بھی پھیل رہی ہے۔ آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب اپنی صنعتوں کے لیے تمام خام مواد جیسے پیٹرول، ہیرے، تانبا، لوہا، چاندی، قہوہ، یورینیم دوسری دنیا اور سابقہ تیسری دنیا کے ملکوں سے نہایت سستے داموں خریدتا ہے، اور ان بھوکے ننگے ملکوں کو جو یورپ کے ممالک کے لیے لوٹ کھسوٹ کا بازار ہیں، نہایت فیاضی اور خوشدلی کے ساتھ آزادی، اخلاقی، تکنیک، ثقافت اور ادب کے نام پر جنسی آزادی اور بے راہ روی کا تحفہ فراہم کر رہا ہے، اور پسماندہ ملکوں کے تمام وسائل ابلاغ، نشر و اشاعت کے تمام ذرائع اس مغربی روش کی ترویج، توجیہ اور توسیع میں منہمک ہے۔ جنسی آزادی حقیقی آزادی نہیں ہے، اس کا حقوق انسانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل جنسی آزادی ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ استعمار جدید نے اس طرح کے بہت سے فریب ایجاد کیے ہیں تاکہ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اپنی ظالمانہ لوٹ کھسوٹ کو جاری رکھ سکے، اور مغربی ممالک میں مغرب کے استعمار کا شکار ہیں، اپنے حالات کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ وہ مغرب کے اقتصادی استحصال کو آزادی اور ترقی پسندی کے نام پر قبول کیے ہیں۔ مغرب کے سرمایہ دار اور صنعت کار مشرق کے عوام کو اقتصادی اور سیاسی طور پر غلام بنائے رکھنے کے لیے انہیں جنسی آزادی کے دام میں پھنسائے ہوئے ہیں، خصوصاً نوجوان نسل جو بغاوت اور سرکشی کا فطری میلان رکھتی ہے، جو مذہب کی قیود اور روایت قدیم کی پابندی سے آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ کسی وقت بھی شورش اور بغاوت کر کے مغرب کے استحصال اور استعمار کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔
اسے جنسی آزادی کے سیلاب میں اس طرح غرق کر دیا گیا ہے کہ انہیں دنیا اور ما فیہا کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ ایک غفلت اور بے حسی کا شکار ہیں، ان پر مدہوشی کی کیفیت طاری ہے۔ وہ مغرب کی جنسی آزادی کے سحر سے مسحور ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے حالات، اپنی عزت اور سیاست اور اقتصادی غلامی کے احساس سے بے خبر ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک میں خود وہاں کے جدت پسند طبقے مغرب کی مفادات کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، داخلی استبداد کے ذریعے نوآبادیاتی نظام کو تقویت پہنچاتے ہیں اور جنسی آزادی کے دام میں پھنس کر اپنے مغربی آقاؤں کے تسلط کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس مرحلے پر ہم معمولی سے غور و فکر کے ذریعے اس طوفان جنسیت کے پس پردہ چھپے ہوئے شیطانی وجود کو شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ شیطانی وجود ایک ایسا بت ہے جس کے 3 چہرے ہیں، اور ان تینوں چہروں کے جدید نام استشمار اور استعمار اور استبداد ہیں۔ ان الفاظ کے لیے ایک فٹ نوٹ دیا گیا ہے جس میں ان کے معنی بتائے گئے ہیں۔ استشمار یعنی معاشی استحصال کا سرمایہ دارانہ نظام، استعمار مغرب کا نوآبادیاتی نظام، استبداد مشرق میں غیر جمہوری اور ظالمانہ حکومتوں کا نظام۔ عصر جدید کے اس مذہب کا پیغمبر فرائیڈ ہے۔ اس کا علمی اور مذہبی سرمایہ فرائیڈزم ہے۔ اس مذہب میں انسانی حقوق کی بنیاد جنسیت ہے، اور اس میں اخلاقی قدر جنسی آزادی ہے اور بے راروی ہے۔ اس مذہب کا معبد شہوت پرستی ہے، اور اس معبد میں جس شے کو سب سے پہلے قربان کیا جاتا ہے وہ عورت ہے۔ سامعین کرام، اس وقت ہم کتاب کے صفحہ 105 پر پہنچے ہیں، اور جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اسی باب کا اگلا حصہ عورت کے حقوق کو یا اس کے سٹیٹس کو جاری رکھتے ہوئے سب ٹائٹل ہے عورت عصر جدید کے ثقافتی اور سماجی تناظر میں۔ اس سب ٹائٹل کے ذیل میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی ریڈنگ ہم اپنی اگلی سیٹنگ میں کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اب نکہت رضا کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔